السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 11 فروری 2026 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ کیا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے؟ برف پگھل رہی ہے؟ 9 نکات پر مبنی تجزیاتی ویلاگ کل آپ کی خدمت پیش کیا۔ اس کے بعد تشنگی یہ تھی کہ جو اصل حلقے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہونا چاہیے۔ تو خبر لے کے آئیں اس سے جڑی۔ خبر یہ ہے کہ آج لاہور میں کئی صحافیوں کی ملاقات ہوئی سیکیورٹی سے کنسرنڈ ایک اہم شخصیت کے ساتھ، اور 2-2.5 گھنٹے طویل یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں حکومتی حامی صحافی بھی تھے، پی ٹی آئی کے حامی صحافی بھی موجود تھے۔ میں سب کے نام بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ سوال 5 سے 6 ہوئے سی ایم آفریدی سے جڑے ہوئے، ایپیکس کمیٹی سے جڑے ہوئے، عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے، معاملہ فہمی سے جڑے ہوئے، متوقع یا مبینہ ڈیل سے جڑے ہوئے۔ یہ تمام سوال سیکیورٹی ذرائع کے سامنے رکھے گئے، اہم ترین آفیشلز کے سامنے رکھے گئے۔ ان کے جواب جو میں نے نوٹ کیے وہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، لیکن جو کل کے ویلاگ میں نے آپ کو نقشہ کھینچا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ برف نہیں پگھل رہی بلکہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی انقلاب آ جائے گا یہ میرا خیال ہے ابھی خام خیالی ہے۔ سب سے پہلے تو خبر مجھ سے یہ لیجئے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے معلومات کی بنیاد پر، میں نے کل ان لوگوں کا نام بھی لیا جو انگیجمنٹ کا حصہ ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان اور پی ٹی آئی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے۔ خبر سب سے پہلے مجھ سے یہ لیجئے گا کہ یہ جو سی بی ایم ہے، اعتماد سازی کا جو معاملہ ہے، وہ اچکزئی صاحب کی نامینیشن سے آنورڈ شروع ہوتا ہے اور ان کی اپنی انگیجمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اچکزئی صاحب از پلینگ این امپورٹنٹ رول۔ اب اس میں جو بھی کچھ ہوگا، چاہے خان صاحب کو جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے علاج معالجے کی غرض سے، جس کا حکم کہاں سے آئے گا؟ سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کا حکم تمام فریقین کے لیے اس پہ عمل کرنا لازم ہو جائے گا، فیس سیونگ مل جائے گی تمام فریقین کو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو وہ جو ان کا علاج ہوگا اس رپورٹ کے بعد جو سلمان صفدر نے پیش کی ہے 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مبنی، جس کے بارے میں میری اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے ذمہ دار ان کی بہنوں کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل مریم ریاض بٹو صاحبہ نے کنسرن کا اظہار کیا جب شام کو میڈیا پہ خبر چلی کہ انہوں نے کہا ان کی صحت ٹھیک ہے، کیونکہ کل ان جو گفتگو تھی 29 یا 28 سیکنڈ پہ ان کے منہ سے جملہ نکلا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کی تصحیح کی کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ تو جو میرے کل کے ویلو کا تیسرا حصہ ہے جسے میں نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رپورٹ یہ آئے کہ خان صاحب بالکل روبہ صحت ہیں، تمام سہولیت بہت اچھی ہیں اور وہ بالکل فٹ ہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ یہی سب کچھ کرنا تھا تو سپریم کورٹ انہیں بلاتی نہ، انہیں فرینڈ آف دی کورٹ تعینات نہ کرتی اور یہ رپورٹ جمع نہ کرواتے اور کل اڈیالہ کے باہر دھرنا منسوخ نہ کرتی محترمہ علیمہ خان صاحب، اور اس سے پہلے جو سیکوینس تھا ملاقاتوں کا ایپیکس کمیٹی کا وہ بھی آپ کے سامنے یوں نہ آتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹ 3.5 گھنٹے ملاقات کے بعد جو کمپائل کی گئی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی اب کیا کہہ رہی ہے برسٹر گوہر کی زبانی؟ جامع حکم نامہ جاری کریں۔ ایک صاحب ہیں حیدر نقوی، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ میں رمضان شریف آ رہا ہے تو تراویحوں کے لیے پیش امام کی تلاش شروع ہو چکی ہے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نومبر میں خبر دے چکے تھے، لیکن جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ خبر اس لیے اہم ہے کہ یہ جو اعتماد سازی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے، ضامن کی تلاش تھی۔ ضامن ہے وقت، شخصیات نہیں، وقت تعین کرے گا کہ اگر خان صاحب سے میل ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں یا ان کو علاج معالجے غرض سے کہیں اور منتقل کیا جاتا ہے تو اس وقت میں رویے کیسے تھے، چاہے وہ وقت 6 ماہ کا ہو یا سال کا ہو۔ تو وقت ہے اصل ضامن، اور اس وقت کی بنیاد پر جو پچھلے 2-4 ماہ گزرے آبزرو کیا گیا، اطلاع ہے کہ کوئی لب و لہجے میں اور معاملہ فہمی میں بہتری آئی، اطراف میں، فریقین میں۔ آ جائیں اس ملاقات کے اوپر جس کی وجہ سے میں نے کل کا ویلاگ بھی کیا اور 9 نکات آپ کے سامنے رکھے۔ ہوتا یوں ہے کہ آج جب ملاقات ہماری ہوئی تو اس میں کئی ایک صحافی موجود تھے، کس کا نام لوں اور کس کا نام نہ لوں، آپ کہہ سکتے ہیں 40 سے زائد صحافی جو ہیں وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک اہم ذمہ دار سے جو ملاقات تھی، اس میں آپ دیکھیے کہ منصور علی خان صاحب تھے، چودھری غلام حسین صاحب وہاں موجود تھے، رانا عظیم صاحب وہ وہاں موجود تھے، اسار رانا صاحب وہاں موجود تھے، عمر دراز گوندل موجود تھے، سلیم بخاری، حفیظ اللہ نیازی، مجیب الرحمن شامی، نصر اللہ ملک، کامران شاہد صاحب وہاں موجود تھے، ناچیز بھی وہاں موجود تھا، کئی اور صحافی وہاں موجود تھے، جو حسن نثار صاحب کو میں نے وہاں دیکھا، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو 40 سے زائد صحافی تھے اور 5 سے 6 سوال سی ایم آفریدی اور کے پی کے حوالے سے ہوئے۔ میں اب ان سوالوں کی جانب آتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، سوال شروع کیا نجم ولی صاحب نے، اسار رانا صاحب نے، افتخار احمد صاحب نے، منصور علی خان نے اور فقیر اجمل جامی نے۔ ہماری گفتگو اور سوالات سے پہلے افغانستان، بھارت اور دیگر جو مسائل ہیں دہشت گردی پر مبنی،
بشر لقمان، حفیظ اللہ نیازی صاحب اور دیگر اس پہ گفتگو کرتے رہے، لیکن جب یہ اہم مدعا آیا تو اس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ صحافیوں نے ان 5 صحافیوں کا میں نام لیا، ان کا مدعا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال تھی، جو سی ایم آفریدی صاحب کہتے تھے کہ ہمیں بریفنگ دی جائے دہشت گردی کے حوالے سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سی ایم آفریدی پی ایم سے ملے، پھر جا کے اپیکس کمیٹی میں بھی بیٹھے، اور پھر وہ کور ہیڈ کوارٹر بھی گئے جہاں پہ مشیر قومی سلامتی بھی موجود تھے۔ تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیا کوئی تبدیلی آئی ہے ان کے رویے میں؟ کیا ایک پیج پہ چلے گئے ہیں ادارے اور کے پی سرکار؟ سوالات کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ منصور علی خان صاحب نے بھی کچھ ایسا سوال کیا اور ناچیز نے اس کو پھر ری فریز کیا کہ بہت اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یکسوئی آ رہی ہے، آنی چاہیے۔ سوال میرا یہ تھا کہ کیا یہ سی ایم آفریدی صاحب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بریف کیا گیا دہشت گردی کے اوپر جس کی وجہ سے وہ اپیکس کمیٹیوں میں گئے، یا پھر یہ ان کا خود سے دل پگھلا یا ان کو احساس ہوا تو وہ آن بیٹھے ہیں؟ تو ان پانچوں کے خلاصے میں جوابات ہیں وہ سن لیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی شخص کے خلاف نہیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں اور شخصیات کا احترام کرتے ہیں۔ فورسز یا اسٹیبلشمنٹ کا کسی سیاسی جماعت سے کسی مقطع فکر سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاکستان سے بڑھ کر سمجھتا ہے تو پھر ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سیاسی جماعت کوئی شخص دہشت گردی کے خلاف رکاوٹ بنتی ہے تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں یونٹی چاہیے، ہمیں ایکا چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ اور خلاصہ کچھ یوں تھا کہ اگر سی ایم آفریدی مل بیٹھے ہیں تو اس کو تو خوش آئند قرار دینا چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے، اس پہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اور پھر بتایا گیا وہاں ذمہ داروں کی جانب سے کہ ایپیکس کمیٹی خود نیشنل ایکشن پلان کی بائی پروڈکٹ ہے، اس کے تحت یہ بنی ہے اور وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، صوبائی حکومت بھی۔ تو آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا گیا کہ معاونت کے لیے وفاقی حکومت اگر کسی ادارے کو کہے تو ادارے جا سکتے ہیں، بریفنگ کے لیے بھی، بات چیت کے لیے بھی، اور ایپیکس کمیٹی میں چونکہ اداروں کی نمائندگی ہوتی ہے تو لا محالہ وہاں موجود تھے۔ آگے جا کے جو اسی سلسلے میں جو جملے بڑے اہم پیش آئے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گفتگو یوں ہوئی کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، فوج ہمیں وراثت میں نہیں ملی، پولیس ہمیں وراثت میں نہیں ملی، رینجرز ہمیں وراثت میں نہیں ملی جیسے سیاسی جماعتوں کے ہاں ہوتا ہے۔ ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ رہی تو وہ کیا ابھی وہی ہے؟ کیا سی ایم آفریدی کے حوالے سے جو اداروں کو کنفیوژن تھی یا سی ایم آفریدی کو کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہے؟ تو آگے سے جواب یہ سننے کو ملا کہ وی ہیو نو پرابلم ود اینی ون۔ میرے نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ جواب ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ذاتی، کیونکہ مسئلہ دہشت گردی ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر مل بیٹھ رہے ہیں تو یہ تو خوش آئند معاملہ ہے، ویلکم اسے کیا جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت انگیج کرتی ہے، ہم وفاقی حکومت کے تحت آرٹیکل 245 کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ مدعا وہاں جب زیر بحث آیا تو آخر میں ایک صحافی ہمارے نوجوان ہیں عمر دراز، انہوں نے سوال پوچھا کہ جی ذمہ دار جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور خان صاحب کا سوشل میڈیا بھی اب اس تند و تیزی کے ساتھ وہ پوسٹیں نہیں کرتا جس کے اوپر اداروں کو شکایات تھیں۔ تو کسی ذمہ دار نے آگے سے جواب دیا کہ وی ڈونٹ سی سوشل میڈیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر ہے۔ مزمل سہروردی صاحب نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا کہ وادی تیرہ میں جو آپریشن ہے یا مسئلہ ہے اس میں کے پی حکومت اور اداروں کے بیچ ایک تنازعہ تھا، تو کیا وہ تنازعہ ریزالو کر لیا گیا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ جو اعلامیہ جاری ہوا دونوں ایپیکس کمیٹیوں کا، بالخصوص ریسنٹ والا جو کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوئی، تو اس اعلامیہ میں نظر آ رہا ہے کہ پازیٹیو ریزالو ہے۔ سیاسی اور عسکری حکام کے بیچ اعلامیہ جو آیا وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مثبت اس میں رویہ ہے اور ریزالو بڑا اچھا ہے جس کو سراہا گیا ہے۔ یعنی اگر ماضی کی نسبت میں کہوں کہ تند و تیز جملے یا دشنام ترازی یا سخت الفاظ پی ٹی آئی، سی ایم آفریدی یا خان صاحب کے حوالے سے کہے گئے ہوں تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان رویوں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ مل بیٹھنا چاہیے دہشت گردی کے خلاف۔ ان رویوں کو وقت کی ضرورت قرار دیا گیا، اور یہ جملہ بھی ایک جگہ کہا گیا کہ وی بلیو ان ہیلنگ ناٹ ان ڈیوائڈنگ۔ یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے جو آپ نوٹ فرما لیں، وی بلیو ان ہیلنگ ناٹ ان ڈیوائڈنگ دا نیشن۔ ہم ہیلنگ کے بلیو کرتے ہیں، ڈویژن پہ بلیو نہیں کرتے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو یونٹی اپنے اندر لانا ہوگی۔ ایک مدعا جو خان صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا
ان کے ماضی کے بیانات جو ہوتے ہیں اداروں کے، وفاقی حکومت کے، اس کے تناظر میں، تو اور انگیجمنٹ کے بارے میں کہ کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی رویہ بدلا ہے، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ جو انگیجمنٹ ہے کسی بھی سیاسی شخص یا سیاسی جماعت کے ساتھ، وہ سیاست دانوں نے کرنا ہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ تھا۔ وی ریسپیکٹ، وی ہوپ اینڈ وی فرملی بلیو کہ یونٹی کے ساتھ، ریزالو کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اٹ از فار دیم ٹو ڈیسائیڈ، یہ سیاست دانوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے کیسے جانا ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب گڈ گورننس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہوا کہ گڈ گورننس اگر ہو تو دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو یہ ساری جو میں نے رودات بیان کی، اس رودات میں اہم ترین نقطہ یہ بھی تھا کہ پنجاب حکومت سے بڑی تسلی کا اظہار کیا گیا، ایک واقعہ سنا کے کہ گڈ گورننس اگر ہو تو اس کے نتائج بھی نظر آتے ہیں۔ مثلا بسنت میں جو موٹر سائیکلوں پر ڈنڈے لگائے گئے، تو ان ڈنڈوں کی نشاندہی کی کچھ ذمہ داروں نے جن سے ہماری ملاقات تھی کہ آپ دیکھیں ابھی تک لوگوں نے ڈنڈے لگائے ہیں اور ہر موٹر سائیکل پہ ڈنڈا لگا ہوا تھا، بچت ہوئی لوگوں کی۔ تو اگر ول ہو، ریزالو ہو، تو یہ سیاستدان ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ موٹر سائیکلوں پہ ڈنڈے لگنا ہے۔ تو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بڑی تسلی کا اظہار وہاں کیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ آل از ویل ود ان دی گورنمنٹ۔ پھر یہ بھی ایک جملہ کہا گیا کہ اس وقت جو سیاسی حکومت ہے وہ بہترین طریقے سے ملک آگے چلا رہی ہے، دیر از اسٹیبلٹی ان پولیٹیکل سسٹم ان پاکستان، اور اس کا اظہار برملا کیا گیا۔ گوہر بٹ صاحب کا یہ سوال تھا جب انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ماضی میں مختلف ان کے بارے میں القابات یا رد عمل کیا ہوتا تھا اور ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو جواب یہ سننے کو ملا کہ یہ جو بات چیت کا معاملہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود اس، یعنی اداروں کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اب یہ جو میری گفتگو آپ نے سنی، اس بیچ میں ایک سینئر صحافی بھی تھے لاہور سے، ان کا تعلق ہے، وہ کیلولہ بھی فرماتے رہے۔ میری گفتگو ہوئی تو مجھے ذمہ داروں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 7 اور 245 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیسے وفاق کے انڈر، حکومت کے اندر آتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر آتے ہیں، اور صوبائی حکومت بھی اگر وفاق سے کسی محکمے سے مدد مانگے تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ افغانستان انڈیا سے درپیش چیلنجز کا حصہ، جو چیلنجز ہیں ان کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ میں جب وہاں سے اٹھا تو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی، اور اس کا خلاصہ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی کچھ دوستوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں، چھوٹے صوبوں کے متعلق بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا گڈ گورننس چھوٹے صوبوں کے ذریعے آئے گی؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ بھی سیاستدانوں کا کام ہے کہ انہوں نے چھوٹے صوبے بنانے یا نہیں بنانے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو مجھے نہ صرف پی ٹی آئی کے ذمہ داروں کے ہاں بلکہ مقتدرہ کے ذمہ داروں کے ہاں بھی رویوں میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ بحیثیت پاکستانی صحافی ہونے سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ فہمی ہی حل ہوتی ہے، لیکن اس معاملہ فہمی کے اوپر اگر انتہائی پی ٹی آئی کے حامی اس کو کوئی انقلاب سے تعبیر دیں گے تو وہ تاثر بھی غلط ہے، اور اگر انتہائی حکومتی حامی اسے یہ کہیں گے کہ نہیں جی پھائے لانا ہے اسی کسی بندے نو، تو وہ بھی تعبیر غلط ہوگی۔ میرا خلاصہ وہی ہے جو میں نے ویلاگ کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ واقعات کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ بیئر منیمم اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے۔ سیاسی، معاشی اور دہشت گردی کے خلاف جو معاملات ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے بیئر منیمم لیول پہ معاملہ فہمی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچکزئی صاحب کا میں نے بار بار ذکر کیا، علیمہ خانم صاحبہ آن بورڈ ہیں، بیرسٹر گوہر آن بورڈ ہیں، سلمان صفدر آن بورڈ ہیں، بشریٰ بیگم صاحبہ آن بورڈ ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کا بڑا اہم کردار ہے، کچھ اور حلقے بھی ہیں جن کا میں نے کل بھی نام نہیں لیا اور آج بھی نام نہیں لوں گا۔ اور وقت جو ہوگا، ٹائم جس بیچ میں علاج معالجے کی غرض سے سپریم کورٹ کو بڑا حکم نامہ جاری کرے، اس ٹائم کو ضامن کے طور پر دیکھا جائے گا کہ اس وقت کے اندر رویے کیا ہوتے ہیں۔ اگر رویے مثبت رہتے ہیں تو مزید بہتری کے امکانات آ سکتے ہیں، رویوں میں اگر تلخی آئی تو ظاہری بات ہے جو حالات مہینہ 2-3 سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوبارہ رپیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس بیچ میں بہت بڑے بڑے جو چھلانگیں لگانی ہیں، یہ بہت بڑی بڑی جو پیشن گوئیاں کرنی ہیں، وہ صرف آپ کے دماغ کا ضیاع ہوگا اور آپ کو بہکانے کے مترادف ہوگا۔ ملاقات ہماری بہت اچھی رہی کیونکہ کھل کے ہر موضوع پہ گفتگو ہوئی، اور ملاقات میں جو تاثرات ہیں یا رد عمل ہے وہ بھی پہلے کی نسبت قدر مثبت تھا، حوصلہ افزا تھا۔ اور اس سے پہلے 9 واقعات کی ترتیب میں کل کے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں، بالخصوص سی ایم سہیل آفریدی صاحب کے ہاں، بالخصوص سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے ہاں، بالخصوص بیرسٹر گوہر علیمہ خان کے ہاں،
جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. میری کل کی پیشن گوئی تھی کہ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اسمبلی کی کمیٹی ہیں ان میں واپس جائے گی. آج بیرسٹر علی ظفر نے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو واپس جانا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.